اور جنہوں نے اس ہدایت کے چراغ کی روشنی کو سنبھال لیا، پروردگار عالم نے آسمان کے چاند کی طرح انہوں دنیا میں چمکایا۔ جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، آج بھی روزہ انور کی کھڑکی دیکھ کھول کے دیکھ لو، حضور سے آج بھی جھپی ڈھال کے رحم فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اگر وفائیں ادھر سے ہوئی تو کبھی ادھر سے بھی کوئی نہیں ہوئی۔ اگر انہوں نے وفا کا دامن پھیلایا تو انہوں نے ہاتھ تو کٹوا دیے لیکن دامن رسول کو نہ چھوڑایا۔ مالک کائنات کی رحمت کا ظہور جب اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں ہوا، خدا کا پاک پیغمبر ہے، وادی مینا میں چھری اور رسی لے کے بیٹھا ہے، اسماعیل علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو بہ رہا ہے۔ ارشاد خداوندی ہوا، اسماعیل کو دیکھ کے رو رہا ہے اور چھری دیکھ کے کہہ رہا ہے گلے پہ چل جائے گی، مجھے میری کبریائی کی قسم چھری کے نیچے بچاؤں گا، کیونکہ اسی کے ماتھے پہ جو نور نظر آ رہا ہے، اس ماتھے کا ظہور میں نے محمد الرسول اللہ کی صورت میں پیدا کر دیا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں حلیمہ تیرے مقدر پر سارا جہان قربان ہو جائے، جسے دائیاں یتیم سمجھ کے چھوڑ کے آئی تھی، حلیمہ نے اس یتیم مکہ کو گود میں اٹھایا، ان دائیوں کے پاس سے گزرتی ہوئی ان کو کہہ کے مسکراتی ہوئی آگے چل دی، کہنے لگی جنہیں تم یتیم سمجھ کے چھوڑ کے آئی ہو، میں جھولی میں رحمت للعالمین سمجھ کے لے کے جا رہی ہوں۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں، تم نے کائنات کی دولت کو لینے سے انکار کر دیا، در در ٹھوکریں کھاتی رہوگی، تمہیں کوئی ٹھکانہ نہ ملے گا، اور میرے کائنات کی دولت کو بغیر کسی معاوضے کے اپنی جھولی میں لے لیا۔ پروردگار عالم نے آسمان کے سورج کی طرح دنیا کی دھرتی پہ میرا نام چمکا دیا۔ اور جنہوں نے وفاؤں کے ساتھ نبھائے، پروردگار عالم نے ان کے شان میں بھی کمی نہیں آنے دی۔ آج ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ مہینے کی مناسبت سے ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ گیا، رکشوں پہ نعتوں کے لوڈ خاموش ہو گئے، بازاروں کے اندر سج دھج ختم ہو گئی، گلی بازاروں میں چھوٹے بڑوں کی زبان پر ترانے خاموش ہو گئے کہ ربیع الاول کا مہینہ گیا، سیرت بھی ختم ہو گئی۔ میرے نبی کی سیرت مہینوں دنوں ہفتوں کی محتاج نہیں ہے، بلکہ ہمارا نبی بھی عالمی ہے اور سیرت بھی عالمی ہے۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اے نبیوں کی جماعت، ایمان کی دولت، تاج نبوت بنا کے دنیا کے اندر بھیج رہا ہوں۔ علم و حکمت کے خزانے دے کے بھیج رہا ہوں۔ ثم جاءکم رسول، جا کر تم نے اپنی نبوت کا اعلان کرنا ہے، اور اپنی نبوت کے اعلان کے ساتھ ساتھ آمنہ کے لال کے آخری نبی ہونے کا پیغام بھی تم نے سنا کے آنا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس نبی پر تمہیں ایمان بھی لانا پڑے گا، اس کے ایمان کی تصدیق بھی کرنی پڑے گی، ایمان بھی لے کے آنا ہے، اس کی نصرت مدد بھی کرنی ہے۔ تمام پیغمبروں نے پروردگار عالم کے دربار میں عرض کر دی الہ العالمین، بعد میں آنے والے کی پہلے جانے والے
والے کیسے تصدیق کریں گے، پہلے کیسے ایمان لے کے آئیں گے؟ فرمائے اقرار تم کر لو، اس وعدے کی پاسداری کے لیے میں نے عیسیٰ روح اللہ کا تعین کر لیا ہے۔ تمام انبیاء کی نمائندگی کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا کر پھر دوبارہ بھیجوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر آئے گا، اس نبی کے کلمے پڑھ پڑھ کے سنائے گا اور دنیا والوں کو بتا دے گا ہر امت کو نجات ملے گی اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے سے، میں عیسیٰ روح اللہ کو نجات ملے گی محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے سے۔ کتنی شانوں والا اللہ نے نبی عطا فرمایا، خدا کے پیغمبر بھی جس کی امت میں شامل ہو کر کلمہ پڑھ کے جنت کے دروازے تک جا رہے ہو، اس کی ایمان کی تصدیق کر رہے ہو، اللہ پاک نے ایسا نبی عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام جھولی پھیلا کے بیٹھا ہے، میرا خلیل بتا کیا مانگتا ہے؟ الہی تیرے دربار میں وہ آج نعمت مانگوں گا جسے تجھے دیتے پتہ لگے گا، میں خلیل کو اپنی جھولی میں لیتے پتہ چلے گا۔ جس دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ اکبر، ایک یہودی آیا ہوا تھا مکہ پاک میں، اپنے بستر پر بے چین ہو گیا، کہنے لگا مجھے آج بچہ دکھاؤ جو دنیا میں مکہ پاک میں آیا۔ ہر گھر کے نئے بچوں کو دکھایا گیا، پیدا ہونے والے بچوں کو دکھایا گیا، کہنے لگے وہ بچہ دکھاؤ جس کا باپ نہیں، یتیمی کا تاج پہن کے آیا۔ عبداللہ کے ریڑے میں آمنہ کی گود میں امام الانبیاء کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا، وہ یہودی دیکھ کے کھڑا ہو کے وہیں چیخ مارنے لگا اور کہنے لگا او لوگو، آج نبوت بنی اسرائیل سے ختم ہو کر بنی اسماعیل کے اندر آ گئی ہے۔ اتنا شانوں والا اللہ جل شانوں نے آپ کو مجھے نبی عطا فرمایا۔ انسان تو دور کی بات ہے، جانور بھی، درخت بھی، حجر بھی، پرندے بھی، شجر بھی، جنات بھی جس کی نبوت کی گواہی دینے کے لیے تیار ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، راستے میں آپ نے پڑاؤ ڈالا، صحابہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار بن کے کھڑے ہوئے تھے، ایک درخت زمین چیر کے آیا، اپنے پورے پتوں اور جڑوں اور اپنی ٹہنیوں کا سایہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کر دیا، تھوڑی دیر سایہ برقرار رہا، پھر درخت اپنی اصلی حالت میں آیا، اپنی زمین کی جڑوں سے زمین کو چیرتا ہوا واپس چلا گیا۔ نبوت کی آنکھ کھلی، صحابہ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا یارو کیا ہوا؟ کملی والے وہ درخت ابھی آ کر پورا سایہ آپ پہ کر کے گیا۔ حضور نے درخت کو دیکھا، مسکرانے لگ گئے، فرمایا جب میں نے آ کے پڑاؤ ڈالا، اس درخواست نے اللہ سے میری زیارت کرنے کی اجازت مانگی، وہ اس کو اجازت مل گئی، یہ مجھے نقصان پہنچانے نہیں آیا تھا، میری زیارت کرنے اور میں محمد کو سلام کرنے کے لیے آیا تھا۔ چہرہ انور کی رہنائیاں دیکھ کر بڑے پہچان گئے، چھوٹے پہچان گئے، مرد پہچان گئے، عورتیں پہچان گئی۔ 7 سال کا بچہ عمیر رضی اللہ تعالیٰ، عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ اپنے چچا جلاس کی انگلی پکڑ کر مسجد نبوی میں آ کر حضور کی دامن سے فیض اپنی جولی میں لے کے جاتا ہے۔ ایک دن چچا نے آنے سے انکار کر دیا، بھتیجا عمیر خود بخود ربی علیہ السلام کی مجلس میں آ گئے۔ اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی اور اللہ کی اور جنت جہنم کی نعمتوں کے بارے میں اور جہنم کی سزاؤں کے بارے میں ذکر کیا۔ یہ عمیر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر چلا گیا اور چچا سے جا کے کہنے لگا ہائے آج تو نے بڑی کمائی ہاتھوں سے ضائع کر دی، آج اگر تو آتا جنت کو ایسے بیان کر رہے تھے جیسے اپنی آنکھوں سے خود دیکھ رہے ہو۔ 7 سال کے عمیر رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ میرا چچا اوپر سے ایمان والا ہے اندر سے منافق ہو گیا. وہ کہنے لگا ان کی بات پہ کان دھرتا ہے, اگر ہم جیسے ان کی بات کا یقین کرنے لگ جائے تو ہماری عقل گدھوں سے بھی بدتر ہے. اس 7-8 سال کے بچے کو جس نے ابھی بولنا سیکھا, جسے بھی کلمہ ایمان کا پورے طریقے سے پتہ نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے فیض لے کے آتا ہے. کہنے لگا چچا پھر کہ دوبارہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان کی باتیں گدھوں سے بھی بدتر لوگوں کو سمجھ آتی ہیں, کہ عقل والے ان کی بات نہیں سمجھتے. کہنے لگا ہاں ہم تو بڑے عقل والے ہیں, ہم نے تو اوپر سے ان کی ہاں میں ہاں ملائی, اندر سے ان کے مخالف ہے. اتنا سننا تھا, اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اپنے چچا کی طرف سے منہ پھیر کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا او چچا تیرے ساتھ کھانا تو دور کی بات ہے, رسول اللہ کے دشمن کا حال کے بعد چہرہ دیکھنا بھی میں گوارا نہیں کرتا. بھتیجے تجھے کیا ملے گا, سر جھکانے کی جگہ نہیں ملے گی. بھتیجے تجھے کہیں سے کپڑا لتا نہیں ملے گا, لوگوں کی ٹھوکروں میں پلے گا, یا تجھے ہر چیز مل رہی ہے, مفت مل رہی ہے. کہنے لگا پاؤں کی جوتی کی نوک سے ٹھکراتا ہوں, جو چیز تجھے نصیب ہو اور عشق مصطفیٰ میری جھولی سے چھن جائے میں نہیں لیتا. روتا ہوا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گیا. حضور نے علیہ السلام نے دیکھا, مسکرا کے فرمایا بیٹے ابھی تو گیا تھا ابھی واپس آ گیا. کہنے لگا کملی والے الجلاس فخان اللہ ورسولہ وہو عمی, جو جلاس ہے یونی کا میرا چچا کا جو جلاس ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا خائن ہو گیا, منافق ہو گیا. وہ جو میرا کبھی چچا لگا کرتا تھا, نبوت کے چہرے پہ سن کے مسکراہٹ آ گئی. آپ نے صحابہ کو بلایا, فرمایا جلاس کے بارے میں دیکھو چھوٹا بچہ کیا کہہ رہا ہے, وہ تو پہلی صف کا نمازی ہے, وہ تو مجھے دیکھ کے آنسو بہاتا ہے, مجھے دیکھ کے دامن پھیلا پھیلا کے رونے لگ جاتا ہے, وہ تو تہجد گزار ہے, کتنی دیر بیٹھ کے قرآن پڑھتا رہتا ہے, وہ تو پہلے صف کا نمازی, وہ منافق کیسے ہو سکتا ہے. رحمت والے نبی نے بچے کو قریب بلایا, حضرت عمیر کا یوں کر کے کان پکڑا, فرمایا شرارتی بچے ایسی باتیں نہیں کرتے, بڑوں کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرتے. اس نے کچھ اور کہا ہوگا, تیری سمجھ میں کچھ اور آ گیا ہوگا. سبحان اللہ. چچا ابو بکر میں صحیح کہہ رہا ہوں, چچا عمر میں صحیح کہہ رہا ہوں, رسول اللہ کی بات کو کہاں جھٹلا سکتے تھے. کہ نہیں بھی جو کملی والے کہہ رہے ہیں صحیح ہے, انہیں کچھ اور سنا, اس نے کچھ اور کہا. نبوت کے چہرے کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا. مسجد کے کونے میں جا کے جھولی پھیلا لی, اللہم ان کنت صادقا فصدقنی وان کنت کاذبا فکذبنی. اے اللہ میں تیرے نبی کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں سچا ہوں,